محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تجوید، یعنی قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کے لیے اور لفظی غلطی سے بچنے کے لیے تجوید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تجوید سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 میں تعارف اور حروف مستعلیہ کا بیان ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تو تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے۔ جودہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہے ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب ہے حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا ہے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ غلطی کے اقسام۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہے اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر ہے لحن جلی بڑی غلطی، دوسرے نمبر پر ہے لحن خفی چھوٹی غلطی۔ لحن جلی کی تعریف کیا ہے؟ لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ لحن جلی وہ غلطی ہے جو ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، یا زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے، اور یہ غلطی کرنے پر گناہ ہے۔ نمبر 2 پر ہے لحن خفی۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہوتی غلطی ہے پر اس کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل سکتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جس سے وہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی دونوں غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ تجوید کی بنیاد کس پر ہے؟ تجوید کی بنیاد الف سے یا تک کے حروف ہیں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی مضبوط ہوگی اور وہ قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کی حروف تہجی صحیح نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے الف سے یا تک کے تمام حروف زبانی یاد ہونے چاہیے۔ حروف تہجی الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ان کے مخارج کی پریکٹس آگے اسباق میں ہوگی۔ ابھی انہیں 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹوٹل حروف 29 ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ خا ہے، صاد، ظا، طا، زا، غین، قاف۔ یہ 7 موٹے حروف ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا اور بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ انہیں حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2، حروف مستعلیہ اور شبیہ مستعلیہ۔ سبق نمبر 1 کو پھر سے دہراتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اہم نکات۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ الف سے یا تک سارے حروف 29 ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، جن میں سے 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 2، مثال کے طور پر ایک پورا خاندان ہے۔ اب خاندان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
خواتین اور مرد حضرات میں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور دبلے پتلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی ہوتے ہیں، اسمارٹ سے نہ موٹے نہ پتلے۔ حروف تہجی کی مثال بھی اسی طرح سمجھیں۔ حروف تہجی بھی پورا ایک خاندان ہے، اس میں موٹے حروف بھی ہوتے ہیں، باریک حروف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، جو حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہیں: خا، ظا، صاد، ظا، طا، ظا، غین، کاف۔ شبیہ مستعلیہ، جو حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں وہ 3 ہیں: الف، لام، را۔ ان کو کہتے ہیں شبیہ مستعلیہ۔ سوال یہ ہے کہ الف کہاں موٹا پڑھا جائے گا، کہاں باریک؟ لام کہاں موٹا پڑھا جائے گا، کہاں باریک؟ را کہاں موٹا پڑھا جائے گا، کہاں باریک؟ الف کا قاعدہ: الف وہاں موٹا پڑھا جائے گا جہاں الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے تو الف کی آواز بھی موٹی نکالی جائے گی۔ مثال نمبر 1، قال پڑھتے وقت الف کی آواز موٹی نکالی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قال میں الف سے پہلے قاف آ رہا ہے اور قاف موٹے الفاظ میں آتا ہے۔ موٹے والے الفاظ چیک کریں۔ مثال نمبر 2، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ لوگ غالین میں ذات کو تو موٹا پڑھتے ہیں پر الف کی آواز کو باریک کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر الف کو لمبا کر رہے ہیں تو اس کی آواز بھی موٹی نکلے گی۔ ذات بھی موٹے حروف میں آتا ہے۔ مثال نمبر 3، اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے، جیسے لا الہ پہ لام باریک ہے تو الف کی آواز باریک نکلے گی۔ مالا، اذا، جالا، یہاں الف کی آواز باریک ہے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے۔ لام کا قاعدہ: حرف لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی جگہ باریک پڑھتے ہیں۔ آج یہ یاد رکھنا ہے کہ لام لفظ اللہ پر پڑھتے وقت موٹا پڑھا جائے گا، بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ، لیکن ہر جگہ نہیں۔ باقی زیادہ تفصیلات آپ کو اگلی کلاس میں ملے گی۔ کلاس آپ دیکھتے رہیں۔ لفظ اللہ میں لام کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک؟ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، چاہے یہ زبر ہو، زیر یا پیش ہو۔ جو حروف باریک ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ آج جو ہم نے حروف پڑھے الف، لام، را، یہ کبھی باریک پڑھتے ہیں کبھی موٹے، ان کی کچھ شرائط ہیں جو آگے لیکچر میں آتی جائیں گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ: 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، ظا، طا، ظا، غین، کاف، جن کا مجموعہ خصا زختن قز ہے۔ 3 حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک۔ وہ 3 حروف کیا ہیں؟ الف ہے، لام ہے، را ہے۔ الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف نہ ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا پر ہمیشہ نہیں۔ اب سبق نمبر 3، لام کے قواعد۔ سبق کی دہرائی: 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، ظا، طا، ظا، غین، کاف۔ 3 حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں: الف، لام، را۔ الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف نہ ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا پر ہمیشہ نہیں۔ اللہ میں لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ لام تمام جگہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے اللہ میں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ لام لفظ اللہ میں تب موٹا پڑھا جائے گا جب لفظ اللہ سے پہلے ملنے والے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ اللہ کے اوپر
شدہ ہے، اسی لیے اس کا پچھلا حرف اس کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ مثال نمبر 1، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ میں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے اوپر زبر ہے۔ محمد الرسول اللہ، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ، یہاں پر رسول کے لام پر پیش ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ نوٹ، یہ یاد رکھیں، جب اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جب اللہ کا لام موٹا پڑھا نہیں جائے گا، جب اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اس میں اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف میم ہے اور اس پر زیر ہے۔ اگر میم کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو لام موٹا پڑھا جاتا۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ، یہاں اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ گیا ہے تو یہاں اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ یہاں زیر زبر پیش سے مراد الٹا زبر، الٹی زیر اور الٹا پیش بھی ہے، ان کی مثال نہیں ملتی، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لم یلد ولم یولد، اگر کوئی سوال کرے کہ لم کا لام موٹا ہے یا باریک، یا یلید کا لام موٹا ہے یا باریک، یہ سارے لام موٹے ہیں یا باریک، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے۔ کیونکہ لام لفظ اللہ کا نہیں ہے، جب اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، یہاں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر زبر ہے۔ یہاں اللہ کا لام قل هو اللہ احد میں یہاں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ ہوا کے واو کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 4، را کے قواعد۔ را کے قواعد کیا کیا ہیں؟ پچھلے سبق کے اہم نکات کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، کاف۔ 3 حروف کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام، را۔ الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، الف سے پہلے کوئی موٹا حرف نہ ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ لام ہر جگہ باریک پڑھیں گے سوائے لفظ اللہ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، ورنہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہوئی تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ را کب موٹی پڑھی جائے گی اور کب باریک؟ را کے اوپر زبر آئے گی تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر 2 زبر آئیں گے تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑی زبر آئے گی تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر پیش یا الٹا پیش ہو تو موٹی پڑھیں گے، را پر زبر آ جائے تو را باریک ہوگی، را پر زیر آ جائے، زبر نہیں، را پر زیر آ جائے تو را باریک ہوگی۔ پتہ چلا کہ را کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را موٹی پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے کوئی حرکت ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ مثال نمبر 1، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہاں و تبارک کا را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے۔ مثال نمبر 2، ولا الہ غیرک، یہاں غیرک را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے یعنی پیش ہے۔ مثال نمبر 3، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں رسول کے را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے، محمد الرسول اللہ۔ مثال نمبر 4، خاص طور پر یاد رکھ لیں جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے تو را موٹا کر کے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب را باریک پڑھیں گے، جب را کے نیچے حرکت آ جائے، جیسے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہو جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں غیر کا را باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے یعنی زیر ہے. جب را ساکین ہو یا را پہ جزم ہو. یہ تو پتہ چل گیا کہ جب را متحرک ہو تو یعنی را کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے حرکت آ جائے تو را باریک ہوگا. مسئلہ تب بنتا ہے جب را ساکن ہو یا را پر جزم ہو تو کیا کریں گے. را پر جب جزم آتی ہے تو را کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. عام طور پر یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ جب را پر جزم ہو یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کو چیک کریں گے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو را موٹا پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے والے حروف کے نیچے حرکت ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. عام طور پر لوگوں کو یہی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پر یہ مکمل بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ را ساکن ہا ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے، پر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، پر سوال یہ ہے کہ وہ زیر اصلی ہو اور اسی کلمہ میں ہو. زیر اصلی ہو، اسی کلمے میں ہو، یہ دو نئی باتیں ایڈ ہوگی. آئیے یہ بات سمجھتے ہیں را ساکن کی مثال. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں وانحر میں را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے را موٹی پڑھی جائے گی. اگر را ساکن ہو اور اس کے پچھلے والے حروف پر زیر ہو اور وہ زیر اصلی ہو یعنی اسی کلمہ میں ہو تو را باریک ہوتی ہے. اب یہ زیر اصلی کسے کہتے ہیں اور اسی کلمہ میں ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اب جو افراد عربی گرامر جانتے ہیں ان کو تو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جنہوں نے عربی اصول نہیں پڑھے ان کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوگی، دشواری ہوگی. کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے کہ حمزہ وصلی یا جو حرف کلام کے درمیان میں آتا ہے وہ حرف گر جاتا ہے. یہ بات تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہے، اسی لیے لوگ بچوں کو اور باقی لوگوں کو نہیں بتاتے. خلاصہ، اب ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں. مقصد صرف اور صرف بتانے کا یہ ہے کہ بعض اوقات را ساکن سے پہلے زبر ہوتی ہے پھر بھی را موٹی پڑھی جاتی ہے. موقع ملا تو آگے سبق میں ضرور اسے سمجھیں گے. سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں. را ساکن جزم والی را. رائے ساکن جزم والی را کو کہتے ہیں. ہم پچھلے سبق پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں را کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ را کب موٹی پڑھی جاتی ہے اور کب باریک پڑھی جاتی ہے. آج اور تفصیل سے سمجھتے ہیں. را کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ را کے اوپر حرکت ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جب را کے نیچے حرکت ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. میرے خیال سے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں کہ رائے ساکن جزم والی را. را جب ساکن ہو، کیا ہو؟ را جب ساکن ہو، را کے اوپر جزم ہو تو اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھتے ہیں. اس پچھلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جب را ساکن ہو اس کے پچھلے والے حرف پہ زیر ہو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے. 3 باتیں چیک کرنی ہے. آپ کو 3 باتیں چیک کرنی ہے. پہلے کہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے. اب ہم کیسے
اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ حروف کو ملانے کے لیے زیر زبر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف پہ جزم یا تشدید آ گئی ہے، اب اس جزم اور شد کو ملانے کے لیے حرف پہ وقف کرنا پڑتا ہے، آیت پوری ہو جاتی ہے اور اس اگلی آیت کو جزم یا تشدید سے ملانے کے لیے کسی حمزہ کا استعمال کیا اور اس کے نیچے زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جب حمزہ پہ زیر زبر پیش استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، یعنی اس حمزہ کو جس کو آپ حرف پہ ملا رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی زبر زیر اور پیش کو وصلی زبر، وصلی زیر اور وصلی پیش کہتے ہیں۔ مطلب ملانے کے لیے جو عارضی ہوتی ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عارضی ہے یا اصلی ہے؟ تو جب اسے پچھلے حرف سے ملاتے نہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال نمبر 1 سورہ فجر میں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فجر میں آیت نمبر 28 میں لفظ ہے ارجعی۔ جب یہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے ہم الف پہ زیر لگا کر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ زیر اصلی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ کیونکہ اب جب ہم اس سے پہلے والی آیت کو اس آیت سے ملا کر پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب جب پہلی آیت پہ وقف کیے بغیر دوسری آیت ملا کر پڑھ رہے ہیں تو المطمئنہ کے ہا کے ساتھ ہم راہ کو ملا رہے ہیں اور ارجعی کے الف کا زبر ہم نے اسکیپ کر لیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ وصلی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب را ساکن ہو تو ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک یہ، جب را ساکن ہو تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے والا حرف زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہے، دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ زیر اسی لفظ میں آ رہا ہے، را سے پہلے یا کسی اور لفظ میں وہ زیر ہے پھر بعد میں را ہے۔ مطلب وہ را جو ساکن علیحدہ لفظ میں ہو اس سے پہلے والا زیر علیحدہ لفظ میں ہو، دونوں مل رہے ہوں پر لفظ الگ الگ ہوں، تب بھی اس زیر کی وجہ سے را موٹی پڑھی جائے گی، باریک نہیں۔ 2 علیحدہ الفاظ کی مثال سورہ نور، اس کی مثال ہمیں سورہ نور میں مل رہی ہے۔ آیت نمبر 55 میں جب ہم پڑھتے ہیں الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم آمنا، اب الذی کے ذا کے نیچے زیر ہے اور یہ ڈائریکٹلی مل رہا ہے ارتضی کے را کے ساتھ، پھر بھی یہ را ساکن باریک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے پر وہ دوسرے لفظ میں ہے، اگر ایک ہی لفظ میں ہوتا تو را باریک ہوتی، پر یہاں علیحدہ لفظ میں ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ ایک ہی لفظ کی مثال جب را باریک پڑھیں گے، ہم پڑھتے ہیں فرعون، اب فا اسی لفظ میں ہے تو یہ را بھی اسی لفظ میں ہے، اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے اسی لفظ میں آ رہا ہے تو باریک پڑھیں گے۔ تیسری چیز یہ چیک کرنی ہے کہ را ساکن کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ موٹے حروف ہم نے پڑھے ہیں خا، طا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف۔ را ساکن کے بعد موٹے حروف مستعلیہ کی مثال ان ربک لبمرصاد،
ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر میں ہے، یہاں را موٹی پڑھی جا رہی ہے، یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر اصلی ہے، اور لفظ بھی ایک ہی ہے لیکن پھر بھی را موٹی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے۔ فرقن، یہاں را موٹی پڑھی جا رہی ہے، یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے پیش اصلی ہے، اور لفظ بھی ایک ہی ہے لیکن پھر بھی را موٹی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے۔ را ساکن سے پہلے جزم والی یا، خیرن خیر، وقف، یہاں وقف کرتے ہیں ہم، خیر کو خیر پڑھیں گے، را پہ جزم آ جائے گی، اور را سے پہلے یا ساکن آ گیا تو را باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے اگر جزم والی یا آ جائے تو را باریک پڑھتے ہیں، چاہے اس سے پہلے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، باریک پڑھیں گے، جیسے یسیر، بشیر، را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اسی لفظ میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی لفظ نہ ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو۔ اب سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں کہ باریک حروف، کن حروفوں کو باریک پڑھا جائے گا۔ پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں کہ عربی میں حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں، جن میں سے 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خا، صاد، صاد، طا، ظا، قاف۔ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام، را۔ 19 حروف جو ہیں، 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹوٹل حروف 29، موٹے حروف جو ہے 7 ہوئے، کبھی موٹے کبھی باریک والے حرف 3 ہیں، اور باریک جن حروف کو پڑھا جاتا ہے وہ 19 ہیں، یعنی ٹوٹل حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں۔ اور حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک کو حروف تہجی اور حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف جو ہمیشہ اینی ٹائم باریک پڑھا جاتا ہے وہ حروف ہے با، تا، ثا، جیم، حا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف تہجی کی تقسیم۔ اب ہم نے حروف تہجی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ موٹے حروف 7، کبھی موٹے کبھی باریک حروف 3، باریک حروف جو ہے وہ 19۔ یہ نقشہ ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف اپنے ذہن میں اس طرح رکھنے ہیں کہ جب ہم نماز اور قرآن پڑھیں تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہ موٹا حرف ہے، اسے موٹا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے۔ نماز تجوید سے ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اس پورے جملے میں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ سے پہلے کاف پر زبر ہے اور لام کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں آتا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اس میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے، سب باریک ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس پورے جملے میں را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، اور ہم نے پڑھا کہ را کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے حرف میں آتی ہے، اور جب را کے اوپر کوئی حرکت ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھتے ہیں۔
وتعالی جدک، یہاں کوئی حرف موٹا نہیں ہے. لا الہ غیرک، یہاں غیرک میں غین اور را موٹے پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ غین موٹے حرف میں آتا ہے اور را اس لیے موٹی پڑھی جا رہی ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت پیش ہے. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تعوذ میں طا اور را موٹی پڑھی جا رہی ہے. شیطان کا طا اور رجیم کا را موٹے پڑھے جاتے ہیں. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تسمیہ میں الرحمن اور الرحیم کا را موٹا پڑھا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین. اس پورے جملے میں رب کی را موٹی پڑھی جا رہی ہے. الرحمن الرحیم، یہاں بھی صرف را موٹی پڑھی جا رہی ہے. مالک یوم الدین، یہاں کوئی حرف موٹا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں الصراط میں سین، صاد اور را طا تینوں موٹے حروف ہیں. صاد طا ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں اور را کبھی موٹا کبھی باریک پڑھے جانے والا حرف ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غین موٹا ہے اور را باریک ہے. المغضوب کا غین اور ضاد دونوں ہمیشہ موٹے پڑھے جانے حرف میں سے ہے. الضالین میں یہاں بھی ضاد کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، یاد رکھیے گا. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سارے حروف ذہن نشی کر لینے ہیں کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں اور کون سے موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ان سب کو ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھتے وقت ہر حرف پر غور کرنا ہے. اب سبق نمبر 7 شروع کرتے ہیں. مخارج اور حروف حلقیہ. پچھلے اسباق پہ نظر ڈالتے ہیں. آج سے ہم حروف تہجی کو اور اعتبار سے تقسیم کریں گے. اس سے پہلے ہم نے حروف تہجی کو موٹے پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف اور کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں تقسیم کیا تھا. 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، صاد، طا، زا، غین، کاف. 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں: الف، لام، را. 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح آج ہم حروف تہجی کو مخارج کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. مخارج کے کیا معنی ہے؟ مخارج جمع ہے مخرج کی. مخرج کی تعریف کیا ہے؟ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی سوال کرتا ہے کہ عین کا مخرج کیا ہے؟
تو اس سوال کا مطلب ہے کہ عین کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، مطلب اس کے ادا کرنے کی جگہ کہاں ہے۔ اسی طرح کوئی پوچھے تا کا مخرج کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کہاں پہ لگتی ہے، گلے سے آواز نکلتی ہے یا زبان سے ادا ہوتا ہے یا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، مطلب مخرج کیا ہے، اس کے ادا کرنے کی جگہ کیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تمام مخارج سیکھیں گے۔ مخارج کی تقسیم، مخارج کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ گلے سے ادا، نمبر 1 پر ہے گلے سے ادا ہونے والے حروف، حروف حلقیہ۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف لسانیہ اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ گلے سے ادا ہونے والے حروف، گلے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، انہیں انگلش میں تھروٹ لیٹرز کہا جاتا ہے، عربی میں انہیں حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، اردو میں انہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف کہتے ہیں۔ گلے کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ادنیٰ حلق، اوپر کا حصہ۔ ایک سب سے اوپر والا حصہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ گلے کے اوپر والے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین، خا۔ گلے کے اوپر والے حصہ کو ادنیٰ حلق کہتے ہیں۔ وسطی حلق یعنی درمیانہ حصہ، ایک درمیانہ والا حصہ جہاں گلے کی ہڈی نمایاں ہوتی ہے۔ گلے کے درمیان سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین، ہا۔ گلے کے درمیانی حصہ کو واسطہ حلق کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اقصی حلق، نیچے کا حصہ۔ ایک سب سے نیچے والا حصہ جو سینہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گلے کے نیچے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، حمزہ اور ہا، اور اس نیچے والے حصے کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ ادنیٰ حلق سے غین، کھا پہلا ہے، وسط حلق ہے عین، ہا، درمیانی حلق کا درمیان، اقصی حلق حمزہ، ہا، نیچے کا، سینے کی طرف۔ یہ حروف آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا گلے کے درمیانی والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا گلے کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے ادا کرتے وقت اور بہت پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نماز میں حروف حلقی کی پریکٹس۔ ہم نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ہر حروف کے مخرج کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ہر حروف کے مخرج کا خیال کرنا ہے، خاص طور پر ہا اور عین کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ صرف پڑھنے سے نہیں ادائیگی ہوگی، آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ بہت خیال رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ گلے کے نیچے سے ادا ہوتا ہے اور عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہا اور ہا کے مخرج کا بھی خیال کرنا ہے، انہیں ملانا نہیں ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ، یہاں حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں ہا کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں ہا
اور ہا کی ادائیگی میں فرق کرنا ہے۔ رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم، یہاں عین اور ہا کی ادائیگی بہتر کرنی ہے۔ قومہ کی دعا سمع اللہ لمن حمدہ، یہاں عین اور ہا کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ تشہد التحیات للہ، سجدے کی دعا سبحان ربی العلی، یہاں عین اور ہا کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں عین اور ہا کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ عبدہ ورسولہ، یہاں عین کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ درود اللہم صلی علی محمد، یہاں عین اور ہا کی ادائیگی بہترین کرنی ہے۔ سب حروف کو حرکت کے ساتھ بہت پڑھنا ہے۔ ان کی آواز سننے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اب سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں کہ قاف اور کاف کا مخرج، حروف لہاتیہ۔ پچھلے اسباق پر ہم سبق نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں، کون سے حروف کو کہاں سے ادا ہونا ہے، اور حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حروف تہجی میں 6 حروف حلقی ہیں، یعنی 6 حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں: غین، خا، عین، حا، حمزہ، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ مخارج کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ مخارج کو ہم نے کتنے کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا؟ 3۔ گلے سے ادا ہونے والے حروف، حروف حلقیہ، زبان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف لسانیہ، اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف، زبان سے ادا ہونے والے حروف 2 جگہ سے ادا ہوتے ہیں: زبان کی جڑ، زبان کی نوک، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کی جڑ ہمارے حلق سے جڑی ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے قاف اور دوسرے نمبر پر ہے کاف۔ انہیں حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قاف، کاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف تالو کے بالکل آخر کے نرم حصے پر لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ تالو کو کوفہ بھی کہتے ہیں، یہ بالکل گلے سے ملا ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، دوسرا حروف کاف ہے، جسے ہم ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں، وہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ ان دونوں حروف کو پڑھتے ہوئے بہت فرق رکھنا ہے۔ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے اور کاف باریک پڑھتے ہیں۔ جیسے عین اور ہا کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح قاف اور کاف کی آواز کا خیال رکھنا ہے۔ غلطی، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہاں قل میں 2 نقطے والا کاف ہے، اسے لوگ کاف پڑھتے ہیں جس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہو، اور کل کا مطلب ہے تمام یا کھاؤ۔ جیسے قرآن میں آتا ہے قلب، قلب کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے دل، اور قلب کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم کاف اور قاف کی صحیح پریکٹس نہیں کریں گے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت غلطیاں کریں گے۔ کاف اور قاف مکس کر دیں گے تو مطلب بدل جائے گا، اسی لیے دونوں حروف کی آوازوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ مخرج یاد رکھا کریں گے،
کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نماز میں پریکٹس، جب ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں تو اس میں کہا آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ کاف موٹا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصہ سے لگا کر کاف ادا کریں گے، اور کاف باریک ادا کریں گے، کاف باریک ادا کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں کاف باریک ہے، موٹا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں نقطے والا کاف ہے جو موٹا پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہاں بھی قاف موٹا پڑھیں گے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں کاف باریک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ آج کا خلاصہ، آج ہم نے زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف پڑھے ہیں۔ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف دو ہیں، کاف اور قاف، انہیں حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخارج، قاف زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے پر لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 9، حروف شجریہ، حرف حافیہ کہ حروف شجریہ کسے کہتے ہیں، اس سبق میں ہم جانیں گے، اور حرف حافیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے جو سبق پڑھیں اس کی جو ہے ہم دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پختہ ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں، اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ ہم حروف تہجی جو آپ نے پڑھا کہ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک کو حروف تہجی کہتے ہیں، اس کے مخارج ہم سیکھ رہے ہیں۔ حروف کے ادا کرنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں۔ حروف حلقی کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں، ان میں ہم قاف، کاف کا مخرج پڑھ چکے ہیں، قاف اور کاف کا مخرج پڑھ چکے ہیں، جنہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف، زبان کے درمیان سے جو ادا ہونے والے حروف ہیں وہ ہیں شین، جیم، یا، انہیں حروف شجریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جیم، شین، یا حروف شجریہ کے مخارج۔ زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے شین، جیم، یا۔ یہ 3 حروف زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج، جب زبان کا درمیان اوپر کی طرف تالو سے لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، شین، جیم، یا، انہیں حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے نام کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ سوال، جیم، شین، جیم، یا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وسط زبان، وسط تالو، یعنی جب زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے لگے۔ حروف تہجی میں جیم، شین، یا کے مقابلے میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ان کے مخرج سے ملتا ہو، اسی لیے یہ تینوں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور یہ تینوں باریک حروف ہیں، باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ضاد، حرف حافیہ کا مخرج، جب صاد کے اوپر نقطہ آ جائے تو ضاد بن جاتا ہے۔ مخرج، زبان کی کروٹ یا زبان کی سائڈ جب اوپر کے 5 دانتوں پر لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ مخرج
بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، تو اس مخرج پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنی چاہیے اور زیادہ دھیان دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ تفصیل: ذات کا مخرج یہ ہے کہ جب آپ کی زبان کا درمیانی کنارہ زبان کی سائڈ یا زبان کی کروٹ داڑھوں کے ساتھ اوپر لگاتے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف کسی بھی ایک طرف آپ لگا سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو، تو آپ کی زبان کا درمیان اوپر داڑھوں پر لگے تو ضاد بنتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک داڑھوں پر نہیں لگانی، بلکہ زبان کی سائڈ داڑھوں پر لگانی ہے، اور نہ ہی زبان کی سائڈ اوپر کے دانتوں پہ لگانی ہے۔ زبان کی سائڈ اوپر کی داڑھوں پر لگے تو ضاد ادا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ ذات کو دال یا زا کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موٹا حرف ہے، اس بات کو ہمیں دھیان دینا ہے، یاد رکھنا ہے کہ یہ موٹا حرف ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 میں ہے حروف نطقیہ، حروف لثویہ، حروف صفریہ۔ یہ تین چیزیں ہم سبق نمبر 10 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق پہ ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جو ہم پڑھے، ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہے حرف کے ادا کرنے کی جگہ۔ اس میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے ہیں۔ حروف حلقی کہتے ہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ کا مطلب ہے زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ حروف لہاتیہ یعنی قاف اور کاف ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ یعنی جیم، شین، یا بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ یعنی ذات پڑھا، جو زبان کی سائڈ سے ادا ہوتا ہے، جب زبان کی سائڈ اوپر کی داڑھوں پر لگتی ہے۔ زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان کی نوک جو بالکل سامنے ہوتی ہے، اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف؟ 9 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے 6 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں سے لگتی ہے، اور 3 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ دانتوں کے نام: ہمارے اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اوپر والی جو دانت ہے سامنے والی، اس دانت کا نام کیا ہے؟ ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ یہ دانتوں کے نام ہے، یعنی آگے والے جو اوپر کے 2 دانت ہے اس کا نام ہے ثنایا علیہ، اور نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کا نام ہے ثنایا سفلی۔ اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ حروف کی تقسیم: آئین 9 حروف کی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو ہے 9 حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ حروف ناطقیہ، حروف نطقیہ 3 حروف، حروف لثویہ 3 حروف، حروف صفریہ 3 حروف۔ حروف نطقیہ سب سے پہلے جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے لیے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کی جڑ پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں: تا، دال، طا۔ جڑ سے مراد ہمارے دانت جہاں مسوڑوں سے لگے ہوتے ہیں، تا بہت آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ دال بھی بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ طا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے حروف مستعلیہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی طا موٹے حروف میں آتا ہے۔
اگر کوئی سوال کرے کہ تا، دال، تا کہاں سے ادا ہوتے ہیں تو ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، تا۔ انہیں حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حروف لثویہ۔ جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے تو یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، وا، دال، وا۔ دانتوں کے سرے سے مراد دانتوں کا وہ حصہ جو ہم کوئی کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہیں حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ جو تصویر گرافک کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، اسے دیکھ کر آپ غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تا، جب تا کے اوپر ایک اور نقطہ آ جائے تو 3 نقطے بن جاتے ہیں۔ جب تا کے اوپر ایک نقطہ اور بڑھا دیں گے تو وہ تا جو ہے تا میں تبدیل ہو جائے گا، تا بن جائے گا۔ جن لوگوں سے تا ادا نہیں ہوتا تو وہ کوشش کریں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر کی طرف نکال کر ادا کریں، ورنہ تا ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے یا سرے پہ لگتی ہے۔ سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے، بہت نرم آواز نکالنی ہے۔ زال بہت نرمی سے ادا ہوگا اور تب ہی صحیح ادا ہوگا جب زبان کی نوک سامنے والی دانتوں کے کناروں پہ لگے گی نیچے کی طرف۔ وا، یہ موٹے حرف میں آتا ہے پر زبان کی نوک سامنے والی دانتوں کے کناروں پہ لگے گی اور منہ کے اندر ایک ہوا سی بھرے گی تو زا ادا ہوگا۔ پریکٹس سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تا، زال، وا، ان تینوں پر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 6 حروف ہو گئے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں پر لگتی ہے تب یہ ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگے، حروف صفریہ، جب اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں، جب اوپر اور نیچے دونوں کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ انہیں حروف صفریہ بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ یہ 3 حروف ہو گئے جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ اہم نکات: تا اور سین کی آواز آپس میں ملانی نہیں ہے۔ تا نرم ادا ہوتا ہے اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ زال نرم ادا ہوتا ہے اور زا حروف صفریہ میں آتا ہے۔ دونوں کا مخرج الگ ہے، دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11، حروف طرفیہ۔ پچھلے اسباق پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے گلے سے ادا ہونے والے حروف پڑھ لی ہیں جو 6 ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف، زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف قاف، کاف، زبان کی درمیان سے ادا ہونے والے حروف جیم، شین، یا، زبان کی سائڈ سے ادا ہونے والے حرف ضاد، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف تا، دال، تا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگے تا، دال، وا، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں پر لگے تو زا، سین، ضاد۔ حروف لسانیہ، آخری حصہ۔ ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف تقریباً پڑھ لیے ہیں۔ اب صرف 3 ایسے حروف رہتے ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ انہیں حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں۔ جب زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں وہ ہیں لام، نون، را۔ آپ جب کتابوں میں ان کا مخرج پڑھتے ہیں تو آپ کو ان تینوں کا الگ الگ مخرج ملتا ہے، اور کچھ کتابوں میں آپ کو
ان کا ایک ہی مخرج ملے گا، ان تینوں کے مخرج قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی مخرج بنا دیا گیا ہے، اسی لیے لام نون را کا ایک ہی مخرج بن جائے تو بہتر ہے۔ تفصیل ہمارے سامنے کے اوپر کے دانت ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، انگلش میں انہیں فرنٹ ٹیتھ کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ والے یا برابر والے دانتوں کی جڑوں پر زبان کا کنارہ لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام نون را۔ دانتوں کے نام ثنایا علیہ کے برابر والے دانتوں کو رباعی کہتے ہیں اور رباعی کے برابر والے دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم اور مہتوپورن ہونے والی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو، یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔